قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف خلاق عالم نے اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ کس کے لیے؟ اگر اللہ نے زبان دی ہے تو بولو، ورنہ بھلے خاموش رہو، بولو۔ اس کے لیے اللہ کے لیے زمین کی اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ جو آج کا موضوع ہے نا وہ مجھ سمیت ہم تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہت اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ نے یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہے اللہ بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا قدرت کا؟ پہلی چیز زمین اور آسمان کی بادشاہت اس کے لیے، دوسری چیز وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، تیسری چیز فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جسے رب تعالیٰ چاہتا ہے فرمایا بیٹی بھی عطا فرماتا ہے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے اختیار میں کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے، یہ اللہ کے اختیار میں جسے چاہے بیٹی دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے بیٹے بھی عطا فرما دے اور بیٹیاں بھی عطا فرما دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، اوپر جا کر کوئی منع کر رہا ہوں، ان کو شور کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ان کو منع کر رہا ہوں۔ جب سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے عرب کے اندر حال یہ تھا کہ جو بیٹیاں ہوتی ان کا جب جنم ہو جاتا تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں اس وقت بری سمجھی جاتی تھیں اور وہ اپنی فخر کی بجائے وہ اپنی شرم محسوس کرتے کہ بیٹی کیوں ہو گئی، اور عرب کے لوگ طعنہ دیتے بیٹی ہونے پر اور طرح طرح کے جملے کستے جس کے یہاں بیٹی ہو جاتی، تو وہ کیا کرتے؟ اپنی بچیوں کو لے کر جاتے، ایک گڑھا کھودتے، وہ گڑھا کھودنے کے بعد چھوٹے موٹے کھلونے ان کے ہاتھ میں دے دیتے، جیسے آج ہم دے دیتے، دے دیے۔ اب بچی ہے نہ سمجھے، چھوٹی بچی ہے، اس نے باپ نے کھلونے دے دیے، گھر والوں نے کھلونے دیے، کھلونے دینے کے بعد بچی اپنے کھیل کود میں لگ گئی۔ اب وہ کیا کرتے؟ اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتے، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتے۔ اب جب بچی کے پاؤں تک مٹی آتی نا، تو جسے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، تو بچی یہ سمجھتی کہ بابا یا میرے گھر والے جو ہے میرے ساتھ چھپن چھپائی کر لیا، کھیل رہے ہیں۔ تو باپ کیا کرتا؟ مٹی ڈالتا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ مٹی ڈالتے 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 اس کے یہاں تک آ جاتی نا، تب اس کو احساس ہوتا کہ میرا باپ مجھ پر مٹی ڈال کر چھپن چھپائی نہیں کھیل رہا بلکہ مجھے زندہ دفن کر رہا ہے۔ اس کو یہ محسوس ہونے لگتا، پھر اس کا پورا جسم ڈھک دیا جاتا، وہ اس طریقے سے زندہ دفن ہو جاتی۔ جب یہاں تک بات ہوئی نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ولادت ہوئی تو تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اور سن لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا چاہتا ہے۔ بیٹیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بیٹی ہونا یہ اللہ کی طرف سے برکت کا نتیجہ ہے،
بیٹی ہونا برکت کا نتیجہ ہے. اب وہ زندہ دفن کر دی جاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء، حضرت لوط اور حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے. اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر صرف فرزند تھے، بیٹیاں نہیں تھیں. اور اپنے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں. دونوں سے اللہ نے نوازا ہے. اب بیٹیوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا کہ اس طریقے سے عرب کے اندر، مکہ کے اندر اس طرح سے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، تو وہ جو لوگ آج کہتی ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، وہ جو آج کہتی ہیں کہ ہمیں اجازت دو، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں اب اسلام سکھانے والے، تم کون ہوتے ہو ہمیں دین پر چلانے والے، ہمیں شریعت کی طرف سے، ہمیں اسلام کی طرف سے، ہمیں دین کی طرف سے، ہمیں دنیا کی طرف سے اجازت ہے، ہم کھلا کھائیں گے، کھلا پہنیں گے، کھلا اوڑھیں گی، کسی قسم کی روک ٹوک کرنے والا ہمیں کوئی نہیں ہے، کیونکہ جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جسے چاہیں اس کے حوالے کر دیں. میں نے کہا نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے. میں نے کہا یہ تو صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ تو اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے کہ تو آج زمین پر چہل قدمی کر رہی ہے، ورنہ تیری اوقات تو صرف اتنی تھی کہ تیرا باپ اگر تجھے دیکھتا نا تو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. یہاں جو زندگی چل رہی ہے تیری، جو زمین پر جو قدم چہل کر رہی ہے، زمین پر جو گھوم رہی ہے، یہ صدقہ ہے میرے آقا کا. کہ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، فرمایا سن لو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت نہیں ہوتی، زحمت ہوتی ہے، فرمایا مجھ مصطفیٰ سے پوچھو میں کیا کہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا اعلان سننا مکہ والو. تاجدار مدینہ نے سرزمین مکہ پر یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ دیکھ لو فاطمہ میرے محمد جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تاجدار مدینہ نے برکت ارشاد فرمائی، تاجدار مدینہ نے رحمت کا پیغام دیا اور فرمایا بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اور فرمایا رب تعالیٰ نے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے. شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، پھر اس بیٹی کو تانے مل رہے ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی. اور ایسے جاہل گھرانے، وہ قرآن نہیں پڑھتے تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. جن کے گھروں کے اندر صبح شام قرآن کھلتا ہے نا تو وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جب وہ ایسی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ تیرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ تانے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں مولا تیرا فضل ہے، جب چاہے تو بیٹے عطا فرما دے، جب چاہے تو بیٹی عطا فرما دے. ایسے گھرانے جن کے گھروں کے اندر قرآن کھلتا ہے وہ ایسی دعائیں کرتے ہیں، اور جن کے گھروں کے اندر قرآن نہیں کھلتا نا وہ اپنی بہوؤں کو تانے دیتے ہیں. لیکن وہ اتنا نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر ان کے گھر کے اندر بھی ایک پال رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثل ان کے گھر میں رکھا ہوا ہے، مکافات عمل اسی کے گھر میں ہے. فرمایا کہ جب وہ مکافات عمل دوسرے کے گھر میں جائے گا، فرمایا یخلق ما یشاء، فرمایا ہم جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، فرمایا جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں. فرمایا کل تو تم اس کی اپنی بہو کو تانے دے رہے تھے کہ تیرے یہاں بیٹے نہیں ہوتے، تو وہاں جے تیرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو تجھے ہم اپنے گھر میں لے کر آ گئے، تو بڑی نحوست والی ہے. فرمایا نہیں، یخلق ما یشاء، ہم جسے چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، اگر چاہیں تو ہم بیٹے بھی دے دیں اور اگر چاہیں تو بیٹیاں بھی دے دیں. فرمایا تم کون ہوتے ہو کہ کسی کی بیٹیوں کو تانا دینے والے؟ اس کے اختیار میں ہم نے نہیں رکھا. فرمایا اس کے اختیار میں نہیں رکھا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. لیکن آج کسی کے گھر پہ آ جائے کوئی بہو، اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، یہ اس کی اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے نہ دے، قرآن کا فیصلہ ہے دو ٹوک. لیکن کیا کرتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں. اور ایسا وقت آ جاتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، بابا چھوڑ اس کو طلاق دے، ہمیں تو پوتا چاہیے، ہمیں تو پوتا چاہیے، ہمیں تو پوتی چاہیے، طلاق دو، اس کا کوئی کام نہیں ہے. اگر اس کو رکھنا ہے تو دوسری لے کر آ جاؤ، اگر اس کو طلاق نہیں دینی، اس سے تو بیٹے ہو نہیں رہے، یہ تو بانجھ ہے معاذ اللہ، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہے جاتے ہیں اس بیٹی پر. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی مثل تمہارے گھر میں پال رکھی ہے.
اور فرمایا کہ جب تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گے، یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. فرمایا جب تک تمہاری بیٹی نوجوان تھی، کل کو تمہاری بیٹی کسی اور کے گھر رخصت ہو جائے، اس کی شادی کر دو، اس کو نکاح کر دو، ملاپ کر دیں شوہر میاں بیوی دونوں. فرمایا وہ تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی ہوگی. فرمایا یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے پیدا کر دیتے ہیں. اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں. ویجعل من یشاء عقیما، اور فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں. اور شوہر اور اس کے سسرال والے یہ طعنہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تو بانجھ ہے، اور تو بانجھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہے دے دے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے. فرمایا نہیں. فرمایا مکافات عمل لازمی ہے. تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب آئیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حرام فرمایا ماؤں کی نافرمانی کو. تو لوگ ماؤں کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی سنیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی رات آتی ہے نا، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری تو بخشش ہو جائے گی، پورے سال گناہ کرتے رہو، نہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو، شراب پیتے رہو، زنا کرتے رہو. اور جب رمضان کی شعبان کی رات ہے تو ہاتھ اٹھا کر دو آنسو بہا کر اللہ کی طرف سے بخشش فرما لو، اللہ کی طرف سے بخشش التجا کر دو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو. تاجر مدینہ نے ارشاد فرمایا سن لو، میں مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا اور زانی، ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی. وہ کس گھمنڈ میں گھوم رہے ہیں کہ ماں باپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کو ستا بھی رہے ہیں، اور وہ اس گھمنڈ میں گھوم رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو کر رہا ہے چاہے کرتے رہو، سال آئے گا کر لیں گے معاملات پورے. فرمایا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے حرام فرمایا ماں کی نافرمانیوں کو. اور پھر فرمایا بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے. اور پھر فرمایا روکے رکھنا اور لاؤ لاؤ کرنا، یعنی فرمایا کہ ہر وقت بھیک نہ مانگنا، کبھی ایسا بھی کرنا کہ کبھی دے بھی دینا اور کبھی لے بھی لینا. یہ دونوں سرکار نے طریقہ بتایا امت مسلمہ کو. اور پھر فرمایا اور ناپسند کیا ہے زیادہ قیل و قال کا، یعنی زیادہ بات کرنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. جتنی بات کرنے کا حق ہے اتنی بات کرو، کم بولو لیکن اچھا بولو، یہ سرکار نے تعلیم دی. اور فرمایا تاجدار مدینہ نے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے، حرام ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ جو زندہ دفن کرنے کا جو رواج تھا یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور زمانہ جاہلیت کا دور آج بھی، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے واقعہ ہوا نا، تو زمانہ جاہلیت کا وہ دور زندہ ہوتا نظر آیا ہے ابھی، کہ جس طریقے سے اس باپ نے بے غیرت بے شرم نے اپنی بیٹی کو، پھول جیسی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا. اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں عطا فرمایا تھا. اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی، اس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کا سرٹیفکیٹ کھو دیا. اور فرمایا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ جنت کی ضمانت ہیں. تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹیاں عطا فرما دے نا تو اس میں منہ نہ بنایا کرو، یہ کفار کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی علامتیں ہیں. فرمایا مومنوں کی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جب بیٹیاں آتی ہیں نا گھروں کے اندر تو وہ اپنے ہاتھوں کے اندر لیتے ہیں اور چوما کرتے ہیں ان کو. یہ مسلمانوں کی عادت ہے. سوشل میڈیا پر بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا یوز کیا جا رہا تھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا ننھا بچہ اور ایک بیٹی دونوں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ باپ پیار کر رہا ہے بیٹا بیٹی کو. اب باپ نے کیا کیا، باپ بیٹے سے مسیاں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. بیٹے نے جو ہے نا باپ کے، چھوٹا تو ہے نہ سمجھے، اس نے باپ کے جو ہے نا ہلکے سے چماٹ مار دیا. باپ نے پہلے مارا تو بیٹے نے جو ہے اس کا ریٹرن آنسر دے دیا. اچھا یہی حرکت جو ہے نا بیٹی نے کی. اب دیکھیے بیٹی کیا ہوتی ہے، یہی حرکت بیٹی نے کی کہ بیٹی نے جب باپ نے جب بیٹی نے جب باپ کے چماٹ مارا اور باپ نے جب بیٹی کے مارا تو پھر پتہ ہے کیا ہوا، تو جیسے ہی جب باپ نے بیٹی کے چماٹ مارا نا تو وہ فوراً بیٹی اپنے باپ کے چپک کر یہاں بوسہ دینے لگ جاتی ہے.
سمجھ رہے بات؟ فوراً یہاں بوسہ دینے لگ جاتی ہے. اور کیا سبق دیا اس نے؟ کہنے لگی بابا تو بابا ہوتے ہیں نا، وہ چاہے جیسے رکھیں. وہ ننھی بچی تھی، اس کو کیا پتا بیچاری کو یار، اس کو تم نے زندہ دفن کر دیا. میں نے کہا شرم نہیں آئی تجھے اس کو زندہ دفن کرتے ہوئے؟ ایک اسی کی مثل کے اندر، ایک اسی کی ذات سے، اسی کی فطرت سے تو نے جنم لیا ہے. سمجھا؟ اسی کی فطرت انسانی سے تو نے جنم لیا، اس کی بھی یاد نہیں آئی تجھے؟ اس کو تو نے زندہ دفن کر دیا. جنت کی ضمانت اللہ نے تیرے ہاتھ میں دی تھی. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں. فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان پر طعنے زنی نہ کیا جائے، ان پر منہ نہ بنایا جائے، یہ کفار کی علامتیں ہیں. اور جو لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیے، اگر اللہ نے کئی بیٹیاں دی ہیں نا تو بوجھ نہ بنائے اپنے اوپر. آپ جانتے ہیں یہ بات. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی رو کے رکھتے ہیں کہ نہیں جی ان سے کمانا ہے کماؤ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، انہیں اچھا سلوک سکھائے، انہیں اچھی تربیت دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ اور میں محمد قیامت کے دن دونوں اس طریقے سے آئیں گے جیسے دونوں انگلیاں ہیں. یہ بیٹی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور پھر تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ بیٹیوں کو طعنہ زنی کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لیجئے، ایک امیر کی بیٹی ہوتی ہے اور ایک غریب کی بیٹی ہوتی ہے. اب مجھے ذرا اتنا وزٹ کر کر بتائیں معاشرے کے اندر، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی غریب کی بیٹی ایک وقت کے اندر، یعنی بالکل آخری سٹیج، کنواری بیٹھی ہو؟ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ نہیں بیٹھتی. نہ امیر کی بیٹی بیٹھتی ہے، نہ غریب کی بیٹی بیٹھتی ہے. بیٹا بیٹھ جاتا ہے، بیٹا بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کے اندر ہزاروں عیب نکلتے ہیں. لڑکا دیکھنے جائے تو یار پتہ نہیں کیا کھاتا ہو، کیا پیتا ہو، کیسے رہتا ہو، کیسے نہیں رہتا ہو، اس کا حسن، اس کا کردار کیسا ہو لوگوں کے ساتھ. نہ جانے شراب پیتا ہو، نہ جانے زنا کرتا ہو، نہ جانے جوا کھیلتا ہو. اس لیے بیٹے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں نہیں بیٹھتی. امیر کیوں غریب کی؟ فرمایا اس لیے نہیں بیٹھتی کیونکہ بیٹیاں گھر کے اندر رہتی ہیں اور پرورش ماں پالتی ہے، ماں کرتی ہے، ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، گھر کے اندر رہتی ہے، نہ وہ آؤٹ جاتی ہیں، نہ گندے لوگوں میں بیٹھتی ہیں. فرمایا بیٹیاں اس لیے رحمت ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے. یہ نہ سمجھو کہ وہ رخصت کیسے ہوں گی. فرمایا امیر کی بیٹی اٹھا لو، غریب کی بیٹی اٹھا لو، دونوں رخصت ہوتی نظر آئیں گی. اس لیے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. تمہاری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے لیے جہیز کا انتظام کریں، ہم ان کے لیے معاملات کا انتظام کریں. فرمایا نہیں، آج دیکھ لو نا، میرے پاس اگر میری بیٹی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرے خاندان کے اندر کوئی وسیلہ نہیں بنایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلانی والوں کو میری بیٹی کا وسیلہ بنا دیا ہے. ایسا ماحول، وہ مدد کرتے ہیں، غریب غربا مدد کرتے ہیں، امیر لوگ مدد کرتے ہیں. ایسے جو اللہ نے جن کو دولت دی ہے، ایسے لوگ آ کر اب ان بیٹیوں کو رخصت کیا کرتے ہیں جن کی بیٹی رخصت نہیں ہوتی. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہیں، ان کو پالو نہیں، ان کو زندہ دفن کر دو، کل کو بڑی ہو جائیں گی، کون کرے گا ان کے جہیز کا انتظام؟ کون سنے گا ان کی باتیں اگر ان کی اولاد نہیں ہوئی تو؟ فرمایا نہیں، یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں بالکل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.